انسان اتنی ترقی کر چکا ہے، آج انسان چاند پر پہنچ چکا ہے، آج انسان ہواؤں سے بات کرتا ہے، مگر جب یہ قدرتی آفت آتی ہے، جب یہ قدرتی آفت آتی ہے تو انسان کوئی کنٹرول نہیں کر پاتا۔ اور اس احسان کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، الم نجعل الارض مہادا، میرے بندو کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنا دیا؟ الم نجعل الارض مہادا، ہم نے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اور ہم نے زمین کے اندر بڑے بڑے پہاڑوں کو جما دیا۔ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے مرد و عورت کی شکل میں تمہارے جوڑے بنا دیے۔ یہ ہمارا بہت بڑا احسان ہے میرے بندو۔ قرآن کا 20واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا، ہر ایک کون ہے جس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا، زمین کے اندر قرار پیدا کیا، زمین کو اسٹیبل بنایا، زمین کو پرسکون بنایا؟ کون ہے جس نے زمین کے اندر ندیوں کا سسٹم بنایا؟ کون ہے جس نے زمین کے اندر بڑے بڑے پہاڑوں کو بنایا؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اور کون ہے جس نے میٹھے اور کھارے پانی کو الگ الگ کر کے دکھا دیا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ذات ہے؟ نہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن میرے بندو تم میں سے اکثر لوگ اللہ کو جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں۔ اللہ کا احسان ہے، اس نے زمین کو پرسکون بنایا ہے۔ وہ ذرا سی حرکت دے دیتا ہے زمین کو تو زلزلہ آ جاتا ہے، اور جب یہ زلزلہ آتا ہے، ان تصویریں آئی ہیں ترکی کی، آپ دیکھ لیں، تصویریں آئی ہیں سیریا کی، آپ دیکھ لیں، زلزلہ آیا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اچانک زلزلہ آیا اور پورے کی پوری بلڈنگیں تباہ ہو گئی، پورے کے پورے شہر تباہ ہو گئے، لاکھوں کروڑوں مکان تباہ ہو گئے، اور ہزاروں لاکھوں لوگ موت کے منہ میں چلے گئے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، میرے بندو اللہ تعالیٰ تمہارے پیر کے نیچے سے بھی تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل کر سکتا ہے۔ یہ زلزلے یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اور اگر یہ چھوٹا موٹا زلزلہ آج ہم کو عبرت دے رہا ہے، اگر ترکی اور سیریا کے اندر آنے والا زلزلہ آج ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں، تو سوچو قیامت کے دن کا زلزلہ کیسا ہوگا، جو ترکی میں نہیں آئے گا، جو سیریا کے اندر نہیں آئے گا، جو صرف انڈیا کے اندر نہیں آئے گا، جو صرف عرب کے اندر نہیں آئے گا، بلکہ اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ زلزلہ تو پوری دھرتی پر آئے گا، پوری زمین پر آئے گا، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے سارے کے سارے بوجھ نکال دے گی، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی باتوں کو بیان کرے گی، زمین پول کھولے گی، زمین بتائے گی، دھرتی بتائے گی اس کے اوپر کون کون سے کام کیے گئے تھے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اللہ تعالیٰ زمین کو آرڈر دے گا، زمین بولے گی۔ معمولی سا زلزلہ آیا، ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے میرے بھائی، سوچو اس زلزلے کا کیا حال ہے۔ زلزلے کے ویڈیو ہم کو واٹس ایپ پر آئے، فیس بک پر ہم نے دیکھا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، زلزلہ آیا، لوگ فوراً گھر کے باہر بھاگنے لگے، حالانکہ گھر میں تجوری میں پیسہ بھی رکھا ہوا ہے، بینک میں بینک بیلنس بھی رکھا ہوا ہے، لیکن بینک بیلنس کی چنتا نہیں ہے، تجوری کے پیسے کی فکر نہیں ہے، آدمی اپنی جان بچانے کے لیے گھر کے باہر بھاگ رہا ہے۔ شوہر کو بیوی کی چنتا نہیں، شوہر اکیلے بھاگ رہا ہے، بیوی اپنا بھاگ رہی ہے، بچے اپنا بھاگ رہے ہیں۔
دنیا کے اندر آنے والے یہ چھوٹے موٹے زلزلے ہمیں قیامت کے دن کا نقشہ کھینچ دیتے ہیں کہ جب یہ چھوٹے موٹے زلزلے جب ان کا یہ حال ہے تو سوچو قیامت کے دن کا زلزلہ کیسا ہوگا۔ اللہ نے سورہ حج کے اندر نقشہ کھینچا، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، او لوگو اپنے رب سے ڈرو، اپنے پروردگار سے ڈرو، بے شک قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ دنیا میں محبت کی مثال جب دی جاتی ہے تو ماں کا نام لیا جاتا ہے۔ جتنی محبت ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے کوئی کسی سے نہیں کر سکتا۔ یہ الگ بات ہے بچہ جوان ہوتا ہے تو ماں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں ممبئی میں رہتے ہیں، یو پی کے رہنے والے ممبئی میں رہتے ہیں، بتانے لگے ان کی ساس 11 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے ان کی ساس کو، یعنی 11 سالے ہیں، 11 ان کی بیوی کو لے کر کے 11 بیٹیاں ہیں ان کی سسرال میں اور ایک سالہ ہے۔ ساس کی عمر 70-80 سال ہو گئی ہے، بیٹا اسی گھر میں رہتا ہے لیکن ماں سے الگ رہتا ہے۔ ماں کیا کھا رہی ہے، ماں سانس لے رہی ہے کہ نہیں لے رہی ہے، ماں کس حال میں ہے، بیٹے کو کوئی مطلب نہیں۔ مجھے اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہیں، کبھی کبھی احساس ہوتا ہے بیٹا نہیں ہے، لیکن جب اس طریقے کے بیٹوں کے حالات جب دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ نے اسی میں خیر کا پہلو رکھا ہو۔ لوگوں کو بیٹے ہوتے ہیں لیکن بیٹے ہو کر کے بھی وہ نالائق ثابت ہوتے ہیں۔